السلام علیکم صاحب، عمر فاروق بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی جی. اچھا، ابھی میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا اور ہم یوٹیوب پہ بھی آپ کو جو ہے ہم نے جوائن کیا ہے. ماشاء اللہ یو آر ویری کنوینس. تو ہم لوگ کافی زیادہ آپ سے کنوینس ہوتے ہیں. جسٹ مجھے ایک سوال یہ کرنا تھا. ابھی آپ نے کہا جتھوں کی صورت میں آپ نے کام کرنا ہے اور آپ کو کوئی لیڈر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. تو مجھے یہ بات نہیں سمجھ آئی کہ اگر آپ سے جس طرح میں امپریس ہوں اور بہت زیادہ یوتھ جو ہے اس ٹائم ماشاء اللہ آپ کو سنتی ہے، تو آپ ہی پھر ہمیں لیڈ کریں. کوئی تو آئے گا جو ہمیں لیڈ کرے گا. آپ جو ہے ماشاء اللہ ہمیں بتا رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، تو کوئی تو جھنڈا اٹھائے گا. ہم سمجھتے ہیں آپ بہتر ہیں، آپ زیادہ اچھے اسپوکس مین ہیں، اچھا بول سکتے ہیں، لوگوں کو کنوینس کرتے ہیں. تو آپ نکلیں اور ہم آپ کے پیچھے. ساحل صاحب پارٹی بنائیں. یہ سوال بہت ہی اچھا ہے، بہت ہی گہرا سوال ہے. اس کا ضروری ہے کہ اس بارے میں مجھے آپ 2 منٹ دیں ذرا، کیونکہ یہ جو فلسفہ ہے نا، یہ پرائمڈ ہے. یہ پرائمڈ میں بھی ہوں، کنڈیشننگ ہوتی ہے ہمارے پچھلی جنریشن سے. یاد رکھیے گا، مسلمانوں کو نئے لیڈر نے، جب میں نے کہا نا میں لیڈر بنتا ہوں یا کسی نے بھی کہا، وہ اس سسٹم سے اپنے آپ کو ڈسلوکیٹ کر چکا ہے. اس کو یہی نہیں، اسلام سمجھ نہیں آیا ابھی. جو بندہ بھی آپ کو کہے گا نا میں تمہیں لیڈ کرتا ہوں، مجھے 2 بھاگ دوڑ، وہ آؤٹ ہو گیا اسلام سے، مطلب اسلام کے پولیٹیکل سسٹم سے. ہمارا ایک ہی لیڈر ہے. نہ کسی صحابی نے یہ دعویٰ کیا، نہ ہی کسی اور بندے کو جرت ہے. ہمارا لیڈر کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب رہی بات اگر ساحل ادیم کے، یا کیونکہ یہ ایک فارمل آرگیومنٹ پیش کیا جاتا ہے کہ آپ نبی علیہ السلام نہیں، آپ نے امتی کے طور پہ نبی علیہ السلام کا مشن تو آگے لے جانے کے لیے لیڈرشپ کا جھنڈا پکڑنا ہے نا. تو the question is، جھنڈا پکڑنے کے لیے بندے کی ضرورت نہیں ہے. ایک اگر ساحل ادیم یہ کہنا کہ میں لیڈ کرتا ہوں، تو سب سے پہلے ساحل ادیم کو اپنے مرنے کے پلان کے فوراً بعد جس بندے نے جھنڈا پکڑنا ہے اس کی پریپریشن بھی ساتھ بتانی پڑے گی. ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام نے کر کے دکھایا ہے. ایک واقع میں 3 4 5 نامینیشن دی ہیں لیڈر کو کہ یہ مرے گا تو یہ جھنڈا پکڑے گا، یہ مرے گا تو یہ جھنڈا پکڑے گا. آپ مجھے یہ بات بتائیں، اس وقت کسی بھی ایک سیاستدان سے پوچھیں نا آپ کے مرنے کا پلان کیا ہے، تو وہ آدھے سیکنڈ میں سیکیورٹی بلا لے گا آپ کو کہ یہ مجھے کوئی ٹیررسٹ مارنے آیا ہے. اتنے ڈرتے ہیں مرنے سے. دوسرا، ان کا بیک اپ خود جیسے یہ بنائیں گے، ان کا بیک اپ جیسے یہ ٹی وی میں بتا دیں گے نا یہ میرا بیک اپ ہے، اگلے دن ان کو پتہ ہے ان کا فیم فیکٹر 0 ہو جائے گا اور بیک اپ کا ووٹ پڑنا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اس لیے یہ اپنے سیلف سینٹرڈنس اور سیلفشنس کے اندر، چاہے پی ٹی آئی ہو، آپ کو بھی پتا ہے، سب کو پتا ہے، 1 مین آرمی کے نام پہ مشہور ہونا چاہتے ہیں، چاہے نواز شریف ہو کہ نہیں جی، یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کو بھی نہیں دینا چاہتا کچھ اس لیول پہ. اور یہ عمران خان کا بھی حال ہوگا، زرداری کا بھی ہوگا. The only problem that we have to understand is کہ جتھوں کی صورت میں لانے کے لیے ساحل ادیم کی ضرورت نہیں ہے. جتھے کے اندر ہر ماں باپ اپنا اپنا بیٹا والنٹریلی بھیجے گا، اور ساحل ادیم جیسے بندوں کو ضرورت ہوگی کہ بھیا بات سنو، ساحل ادیم نہیں بننا، محمد بننا ہے. اگر جیسے ہی تمہیں پتہ چلے کہ میں نے کوئی ایک کوتاہی کی، اٹھا کے زمین پہ پھینک مجھے، اور جو بھی میرے قریب کا بندہ لیڈر پکڑے اور اس کے ساتھ بھی وہی سلوک ہو. جیسے کہ نماز میں امام کی وضو ٹوٹ جاتا ہے نا، تو کیا کرتے ہیں لوگ، پچھلا بندہ نماز جو امامت پکڑتا ہے. اللہ تعالیٰ ٹریننگ دے رہے تھے اس وقت کہ کسی سے بھی کچھ بھی بشری تقاضے کمزوری ہو سکتی ہے. جیسے ہی دیکھو، ریپلیس ہم، میک شیور دیر از نو لیڈر ان اسلام ادر دین دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. باقی سب ٹیمپرری رول کے اندر ایک کیٹلسٹ کے طور پہ آتے ہیں، تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ ہاں جی اس کو ریپلیس کرنا ہے ہم نے، پھر اس کے بعد اس کو ریپلیس کرنا ہے. اور اس کو ہر وقت کوالیفائی کر رہے ہوں کہ اس کے اندر ایک بھی ایسے لیول پہ، پولیٹیکل لیول پہ ویژن کی کمی ہے جو کہ نبی علیہ السلام کے سانچے پہ نہیں اتر رہا، تو اس کو اسی وقت تنقید کریں. اگر وہ ٹھیک نہیں کرتا، اٹھا کے سائڈ پہ، اگلا بندہ وہاں پہ. سو اس رولر بال کہتے ہیں میتھس میں. رولر بال کا مطلب ہے کہ کوئی ایک بندہ لیڈر نہیں ہے آپ کا. اس اسٹینسل جس کو آپ نے لیڈرشپ میں رکھا ہوا ہے، اور ہمارے پاس نبی علیہ السلام کا اسٹینسل ہے. تو جو پورا آئی جا رہا ہے اس کو آپ فار دیٹ ویری ٹائم. میں آپ کو اس کا سلوشن بتاتا ہوں جو سائنس کی بنا پہ میں بتا رہا ہوں کہ لیڈر ڈھونڈنا بند کریں اور جتھے بنانا شروع کریں. کسی ایک سپر سٹار کی ضرورت نہیں ہوتی سیاست کے لیے، ایک جتھے کی ضرورت ہوتی ہے. عام بندے کروڑوں سینکڑوں کی تعداد میں بنتے ہیں. لیڈر جو آپ ڈھونڈ رہے ہیں نا، وہ کرزما اور کمیونیکیشن سکل اور جو بھی کہانیاں سنانے کی نوسر بازی ان کو آتی ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. آپ اللہ کے قانون کو انفورس کروانے کے لیے وہی والی فورس لگائیں گے جس طرح یہ جو 2 روپے کا دھرنا دیتے ہیں نا ساری پارٹیاں. آپ کے بچے، میرے بچے جو 20 سال اور 30 سال کے بیچ میں ہوں گے، ان لوگوں نے اس پورے کے پورے سسٹم کو سب سے پہلے بائیکاٹ کرنا ضروری ہے. اور وہ کیسے کہ اگر آپ اللہ کا قانون نافذ کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، چاہے آپ شہباز شریف ہیں، چاہے آپ عمران خان ہیں، چاہے آپ زرداری ہیں، چاہے جو بھی ہیں. خود ہی ڈر کے بھاگیں گے یہ لوگ. یہ اللہ سے کے نظام سے ڈر کے ایسے بھاگتے ہیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. ایک دفعہ بات کر کے دیکھیں
تینوں کے ساتھ بات ہو چکی ہے علماء کرام کی, تینوں کے ساتھ. اور میں وہ کسی دیوبندی بریلوی والی بات نہیں کر رہا ہوں, میں خالی ان کی بات کر رہا ہوں. چھوڑے ابھی علماء کرام کی تفریق کیا ہے, ابھی تینوں سے الگ الگ جب بات ہوئی نا کہ کیا آپ کوئی ایسا نظام چاہتے ہیں جس میں اللہ کا قانون شامل ہو, بلا تعامل بلا تکلف تینوں نے الگ الگ طریقے سے کہا کہ ہاں نہیں, ہم اللہ کا نظام نہیں اپلائی کرنے دیں گے. اتنا ڈرتے ہیں اللہ کے نظام کو اپلائی کرنے سے. تو جب تک قوم کی یوتھ موبلائز نہیں ہوتی کہ بھائی ہماری اپنی بچیاں ہیں, ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں ہیں. کیسے ہوگی گندی سیاست اور اچھی سیاست کیسے ایک نوجوان؟ Sir, we need to boycott every single one of them. کہ آپ یہ اس سسٹم, جس سسٹم میں ووٹنگ ڈلتی ہے نا, ووٹنگ, اس سسٹم پہ نہیں کر رہے ہم. اگر آپ میں کوئی ایک بندہ اس قابل ہے کہ جو کہہ سکے کہ بھائی نا ہم اصول صرف اللہ رسول کے لے کے آتے ہیں, اس کا جو مرضی فلیور آپ نے نیچے ڈالنا ہے, اصول نہیں چینج کرنے دیں گے آپ کو. No one is going to call the shots. ہمیں سیاست میرے رب نے سکھائی ہے, مجھے میرے ساتھ میرے نبی نے سکھائی ہے, وہ والی سیاست لے کے آتے ہیں تو لے کے آؤ, نہیں تو یہ 2-2 روپے کے ووٹ, اور کوئی کبھی یہ والا رگ کرے گا الیکشن. یعنی آپ بائیکاٹ کی بات کر رہے ہیں, یہ تو بغاوت نہیں ہو جائے گی سسٹم سے؟ سب سے سیاست کا نام ہی اس سسٹم سے بغاوت ہے جس سسٹم کو آپ جس غلط سمجھتے ہیں. اسی کو تو پالیٹکس کہتے ہیں. میرا نبی سے بڑا باغی کون ہے؟ یاد رکھیے گا, بغاوت کیے بغیر آپ جب سوچنا شروع کرتے ہیں نا تو آپ پہلی بغاوت کی اینٹ رکھ چکے ہوتے ہیں, ورنہ سوچتے ہی نہیں, ورنہ تو بھیڑ بکری ہیں. جو بچے ہیں نا اسکولوں میں, ان کے تھرو آپ یہ لانگ ٹرم سولوشن ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو انٹلیکچولی ریڈی کریں, انٹلیکچولی ریڈی, تاکہ وہ کنونس نہ ہو جائیں یہ 2 نمبری سے. دے شوڈ بیٹر بی پریپیئرڈ. ان کو تیار کیا جائے, باقاعدہ منظم طریقے سے تیار کیا جائے کہ بھائی سیاست کے لیے آئے ہو دنیا میں, فکر نہیں کرو, یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. اور سسٹم کو آرگیو کر کے جیتو, رادر دین پیسے دے کے یا وہ کسی زور زبردستی سے یا بندوق دکھا کے جیت رہے ہو. اگر آرگیو کر کے جیتو گے تو زیادہ مطلب ہزاروں سال تک تمہارے اثرات رہیں گے, رادر دین 5 سال کے 2 نمبر طریقہ. مطلب خود سوچیں آپ کہ یہ کون سی سائنس ہے جس کے تھرو آپ نے کہا 5 سال کے لیے حکمران آئے گا. 5 سال کا کیا فگر ہے؟ کوئی سائنس ہے اس کی, کوئی میتھس ہے, کوئی سائیکالوجی ہے؟ ایک بندہ اگر 5 سال کے لیے آئے گا تو کامن سینس کی بات ہے وہ اگلے 5 سال کے الیکشن کے لیے سارا کچھ کر رہا ہوگا. کامن سینس کی بات ہے, اس کو نوکری کرنی ہے, اپنی پاور لے کے آنی ہے, جو بھی شیطانی ہے یا رحمانی صفت اس نے پریکٹس کرنی ہے وہ 5 سال کے بعد کے الیکشن کے لیے کرے گا نا. اور اگر اس کا ٹائم فریم بڑھا دیں گے تو آپ نہیں سمجھتے کہ وہ بادشاہ بن جائے گا؟ بادشاہت والی فیلنگ آنے دیں, بادشاہت والی فیلنگ ہے تو اگلے دن اڑا کے رکھ دیں اس کو. لوگوں نے اگر ڈیموکریسی کے تھرو ہی سلیکٹ کرنا ہے تو ایٹ لیسٹ اس بندے کو اس ارجنسی میں تو نہ ڈالیں کہ وہ اپنے سیلف پریزرویشن بائس کا شکار رہے. میں تو مانتا نہیں ہوں ڈیموکریسی کو, مگر اگر رکھنی ہے تو کسی ایک سینسیبل طریقے سے چلائیں نا ڈیموکریسی. اور ویسے بھی کون 5 سال کے لیے آتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے, جس کا داؤ لگا ہوا 30 سال تک پرائم منسٹر بنے گا. میں تو مجھے حیرت ہوتی ہے, ہر مسجد میں اعلان ہو رہا تھا یہ والے صاحب مر گئے, یہ حاجی صاحب مر گئے, ان کا بیٹا مر گیا. یہ لوگ کبھی نہیں مرتے. مطلب پچھلے 30 سال سے 40 سال سے وہی گنجے, وہی لوگ, وہی توند والے, وہی بابے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو مجھے سمجھ نہیں آتی. اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اتنی بڑی آزمائشیں ڈال رہا ہے, ہمیں جاگ ہی نہیں آ رہی. ہمیں وی کی ناٹ ویک اپ. کہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ایک بابا 30 سال تک بابا ایک ہی سیٹ پہ ایک ہی طریقے سے ہٹا کٹا بیٹھا ہوا ہے. سو یو نیڈ ٹو ویک اپ.